رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا، لوگوں کو مخاطب نہیں کیا۔ آمنو، جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو مخاطب فرمایا۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عاشقی اور محبت کا دم ہے اور کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے اپنا ظاہر بھی ایمان والا بناؤ اور اپنا باطن بھی ایمان والا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہونے کی مثال انہوں نے کس طرح دی، کتنی خوبصورت توجہ کے ساتھ۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہونا مومن کی نشانی کس طرح اس کا ظاہر اور باطن ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ آگ کون سی ہے اور لوہا کون سا، اور صرف وہ رنگ ہی نہیں لیتا بلکہ اس کا باطن یعنی جلانے والی کیفیت بھی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ جلا دیتا ہے۔ اور جب ہم سچے عشق میں رنگ جائیں تو ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر بالکل حضور کے عشق میں رنگ جانا چاہیے۔ فرمایا اس طرح ایمان میں داخل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کو مانو، بعض پر ایمان لے کر آؤ کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ آیت مبارکہ اچھی تھی، وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کر دو۔ عمومی طور پہ علماء سے ایسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہو نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو کوئی حل نکالیں اس کا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بھئی طلاق تو ہو گئی ہے۔ کہا کہ جی میں غصے میں تھا تو مجھ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا کوئی خوشی میں یا پیار سے بھی کہتا ہے کہ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کیا تم طلاق؟ یہ تو غصے نہیں ہوتا ہے نا، انسان جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے دماغ پر، تو یہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کوئی حل نکالو، ہم نے شریعت کے مطابق اس کا حل بتاتے ہیں جب، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور حل ہے۔ تو یہی فرمایا کہ تم بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض آیتوں کو جو تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے تم کہتے ہو یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں وہاں پر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیز کرو۔ یہ کیوں تاکید فرمائی کہ تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے؟ یہ تاکید اس لیے تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جی جب ان کو دین کی تبلیغ کی جاتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، جو وہ کام کیا کرتے تھے نا، جس طرح وہ عبادت کرتے تھے، معاذ اللہ بتوں کی پوجا کرتے تھے یا کفر و شرک کرتے تھے یا دین پر صحیح طرح سے عمل نہیں کرتے تھے، وہ ویسے ہی ان کے ذہنوں پر پردہ تھا۔ اور وہ کہتے تھے جس طرح ہمارے آباء و اجداد پہلے باپ دادا کرتے تھے
ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جہاں پر اپنے باپ دادا کو پایا تھا نا ہم وہی کام کریں۔ تو رب تعالیٰ نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ تم ان پہلوں جیسا نہ ہو جانا، بلکہ تم نے دین پر صحیح طرح سے عمل کرنا، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، کافروں اور مشرکوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان کو دوست نہیں بنانا۔ مجھے آپ بتائیں، کہتے ہیں کہ جی دین میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی، بھائی دین پر کسی کو لانے میں سختی نہیں ہے، جب کوئی دین پر آ جاتا ہے تو پھر تو سختی ہے، پھر تو اس کو دین کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے جو راہ ہدایت، جو ذریعہ ہدایت ہے وہ قرآن مجید ہے اور احادیث مبارکہ ہے، جس سے اس کو رہنمائی ملے گی۔ ظاہر اور باطن کیسا ہونا چاہیے؟ آج اگر کسی کوئی تھوڑا سا نا بی اے کا بھی ہو اسٹوڈنٹ، تو ابھی پڑھا رہا ہو اور چھوٹی سی اکیڈمی کھول لے کسی گلی میں، تو وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتا ہے کہ جی اس طرح کی یونیفارم تمہاری ہونی چاہیے، اس طرح کی تمہاری ٹوپی ہونی چاہیے، اس طرح کے تمہارے بوٹ ہونے چاہیے۔ تو اس وقت لوگ ان کو اس کو نہیں کہتے بھائی تم تو ابھی خود پڑھ رہے ہو، یہ کیسی تم نے قدغن لگا دی ہے، یہ کیسی تم نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ظاہر پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فلاں اکیڈمی کا بندہ ہے، تو تم دین اسلام اور مومن کہلانے کے دعوے دار ہو اور تم کہتے ہو کہ جی بس دل میں ہونا چاہیے جی ایمان، ظاہر کا کیا ہے، بس دل میں ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی انڈین فوجی کو پاکستانی یونیفارم نہیں پہنا سکتے یا پاکستانی فوجی کو انڈین یونیفارم نہیں پہنا سکتے، اگرچہ وہ لاکھ کہتا رہے کہ میرے دل میں حب الوطنی ہے، یہ تو میں نے ایسے ہی یونیفارم پہنی ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ پاکستانی آدمی میں آ جائے؟ تو پھر دین میں آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل آسانی ہے جیسے کرتے تھے، یہ بالکل نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور سے محبت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سچ میں محبت کرتے؟ 3 دفعہ پوچھا، کیا اس بات پہ قائم ہو، قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا؟ 3 دفعہ جب اس نے دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تم فقر کے لیے تیار ہو جائے، مصیبتیں دکھ پریشانیاں تمہارے طرف دوڑ کے آئیں گی جس طرح اونچائی سے سیلاب آتا ہے، اور تمہیں صبر کرنا ہوگا، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، غریبی بھی آئے گی، ہر چیزوں سے آزمایا جائے گا، خاندان رسول کو آزمایا نہیں گیا، اہل بیت کو آزمایا نہیں گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی بس موجیں لگی ہوئی ہیں ہماری، اور خاص طور پر ہمارے نام نہاد کچھ نعت خواں، ہم ان کو کیسے نام خواں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، ایسے کہتا ہے نا، مسجد میں بھی بیٹھا ہوں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، سنت رسول تم نے چہرے پہ رکھی نہیں ہے، 20 سال ہو گئے تمہیں حضور کی محفلوں میں آتے ہوئے، اور اتنا بھی تم نے گوارا نہیں کیا کہ سنت رسول اپنے چہرے پہ سجا لو۔ تم کیا بنے ہو؟ تم جھوٹ بولتے ہو کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، کیا تو غوث بن گیا ہے، کتب بن گیا ہے، کیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو بنا، جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ حضور سے محبت نہیں ہے تمہاری، حضور سے محبت ہوتی ہے، بلال سے پوچھے نا حضور سے محبت ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے ایسے اشعار اور ان شاعروں پہ مجھے سخت افسوس ہوتا ہے۔ حضور کی شان تو شان ہوتی ہے نا، بیان کی جاتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کے عذاب کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح تذلیل کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ واہ رے واہ، تو اتنا پرہیزگار کہ جہنم تمہیں دیکھ کے وہ ہے، میں تو اتنے پرہیزگار کو اپنے اندر کیسے جہنم کا پسینہ۔
تو خدا خوفی کرو، تو دین سے اتنا بھی لوگوں کو بیزار نہ کرو اور ان کے دل سے خوف و خدا نہ نکالو۔ دین پر قائم رہنا اتنا آسان ہے، دین پر قائم رہنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا۔ پورے عالم اسلام میں لوگوں کو یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل، سوشل میڈیا کا ویسے بھی دور ہے، اور ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ یہ الیکشن، اقبال نے یہی کہا تھا نا، الیکشن منبری کرسی صدارت، خوب بنائے آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو گلی میں نئی تہذیب کے گندے ہیں انڈے۔ انہیں کاموں میں لگائے رکھو، انہوں میچوں میں الجھائے رکھو، سوشل میڈیا پہ الجھائے رکھو، اسے شرع عام جو یہ فحاشی اور بے حیائی کرتا پھر رہا ہے نا، اسی اس کاموں میں لگائے۔ پتہ ہی نہیں ہے صبح سے شام تک ان کاموں میں لگا، نماز کی فکر ہی نہیں ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ ساری رات اس نے سوشل میڈیا استعمال کیا، ماں نے آ کر کہا بیٹا اب تو سو جاؤ، فجر کی اذان ہونے والی۔ ماں میری کیسی عجیب ماں ہے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ فجر کی اذان ہوگی جا کے نماز پڑھو، کہہ رہی کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، جا سو جاؤ۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ تم سربراہ ہو، تم سے پوچھا جائے گا، تم گھر کے سربراہ ہو، تم سے سوال ہوگا اور تم کہتے ہو کہ میں کیا کروں۔ ایک صحابی رسول ہیں اور وہ نا فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور جلدی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ 2-3 دن ایسا ہی ہوا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اتنی جلدی آپ کیوں جاتے ہیں، آپ بیٹھتے نہیں ہیں ہمارے پاس، فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں اور تیز ہوائیں بھی چلتی ہوتی ہیں، میرے ہمسایوں کے گھر میں نا کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہیں، رات کو بہت تیز ہوا چلتی ہے اور کھجوریں گر کر میرے صحن میں آئی ہیں، میں جلدی سے اٹھ کر اس لیے جاتا ہوں کہ میں کھجوریں سمیٹ کر اپنے ہمسایوں کے گھر میں دے دوں، کہیں میرے بچے اس کو کھا لیں اور میرے لیے یہ آخرت میں ناکامی اور پریشانی کا سبب ہو۔ اتنی احتیاط ہے، وہ تو صحابی رسول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے اور تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سختی نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پیار محبت سے کہو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو؟ کیا آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں ہے؟ کیوں کہا بچے کو مارو، نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دو؟ تم سے پوچھا جائے گا۔ اور جب شرابی شراب پیتا ہے تو کیا اس کو شریعت میں سزا نہیں ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے؟ جب معاذ اللہ زانی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم نہیں کیا جاتا، کوڑے نہیں مارے جاتے؟ تو یہ سزا نہیں ہے دین میں، تم کہتے ہو کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ بھائی جب دین میں آ گئے ہو تو اس کی جو حدود ہیں اس کو کراس نہیں کرنا، انہی کے اندر رہ کر تم نے دین پر عمل کرنا ہے۔ جب اس سے نکلو گے نا باہر، اپنی منمانی کرو گے، مرضی کرو گے، تو پھر تم سزا کے حقدار، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کہنا، جب پہلے دور میں کوئی شخص اگر کوئی غلطی کوتاہی کسی سے ہو جاتی تھی، کوئی گناہ کر بیٹھتا تھا تو اس کو ندامت ہوتی تھی۔ مومن کی علامت ہی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جس سے خطا ہو جائے گا اس کی علامت نشانی یہ ہے کہ فوراً ہی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا
اس کو شرم آتی ہے کہ میرا یہ گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. یہ مومن کی نشانی ہے. اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا یہ گناہ ظاہر نہ ہو. فوراً ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ استغفار کرتا ہے, روتا ہے, معافی مانگتا ہے. اور منافق کی کیا نشانی بتائی کہ منافق گناہ کرتا ہے, ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے مکھی اس کے جسم پر بیٹھ کے اس نے ایسے اٹھا لی, کوئی فکر نہیں. اور اب دیکھیں کہ ہم کس کس گناہ میں ملوث ہیں. بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھے پہ معاذاللہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شرابی ہونا تو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ شرابی ہے. معاذاللہ اگر کوئی زانی ہوتا تو اس کے لکھ دیا جاتا کہ یہ زانی آ رہا ہے. اور اگر جسم کے کسی حصے پر گندگی غلاظت لگ جاتی, نجاست لگ جاتی, اس حصے کو کاٹنا پڑتا, دھونے کا حکم نہیں تھا, جسم پر لگ جاتا. اور کپڑے پر لگ جاتا تو اس کپڑے کو بھی کاٹنے کا اور جلانے کا حکم تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم نہیں ہے ہم پر؟ ہمیں دیکھیں تو صحیح, اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا دیکھیں کہ کیا ہم میں وہ گناہ نہیں ہے جو پہلی قومیں کرتی ہیں. وہ ہیں, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم ہے. اور وہ تھے, ان کو بہت ساری فضیلتیں ہیں. انی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ بار بار پہلے اس پارے میں, پہلے پاؤ میں 2-3 رکوع میں بار بار فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے انی فضلتکم علی العالمین, ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. کتنی فضیلتیں ان پر ہوئیں. دھوپ میں بادل سایہ کرتے تھے, وہ پانی مانگتے, بارشیں نازل ہو جاتی, من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا, اور ہر طرح کی ان کو نعمتیں دی, جو مانگتے عطا کر دیا جاتا. لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے تو کس طرح کے ان پر عذاب آئے. جوؤں کا عذاب آئے, اتنی جوئیں, اتنی کہ سر کھجلا کھجلا کر بال ہی اڑے, ہڈیاں نکل آئی, دماغ نکل آئی, خونوں خون ہو گئے. خون کی بارشوں کا عذاب, برتنوں میں خون ہے, برتنوں میں جوئیں ہیں, کھانے میں ہیں, مینڈکوں کا عذاب, طرح طرح کے عذاب ہیں. کیوں؟ انہوں نے گناہ کیا, غلطی ہوتا ہے. ہمیں جو فریضہ سونپا گیا تھا, رب تعالیٰ نے جو ہمیں دیا تھا, وہ کیا تھا؟ جو ہماری ذمہ داری تھی نا, اصل میں حقیقت میں ہم وہ بھول گئے جو رب تعالیٰ نے ہمیں دی. بنی اسرائیل کے لیے فرمان تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور امت محمدیہ کے لیے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ خاص امت محمدیہ کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی. انی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل کے لیے. ہماری ذمہ داری رب تعالیٰ نے جو ہمیں سونپی تھی وہ کیا تھی؟ اب غور سے توجہ سے سنیے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ایک بہترین امت ہو جو دوسرے لوگوں سے نکالی گئی. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. کیا ہم نے وہ ذمہ داری ادا کی؟ بات وہ ہو رہی تھی نا کہ کوئی گناہ کرتا تھا, اس کو ندامت ہوتی. حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو عافیت دے دی جائے گی, ہر شخص کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی سوائے ایک شخص کے, سوائے ایک شخص کے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک شخص ہے. آپ فرمانے لگے کہ وہ شخص کہ جس نے اعلانیہ گناہ کیا, لوگوں کو دکھایا, بتایا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے,
حالانکہ حدیث مبارکہ رب تعالیٰ اللہ کے پیارے محبوب اسی حدیث مبارکہ میں آگے فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں اس کے گناہ پر پردہ رکھا تھا، اس کو چھپایا تھا، لیکن اس نے دن میں لوگوں کے سامنے بڑے اتراتے ہوئے اس گناہ کو ظاہر کیا اور بیان کیا۔ فرمایا کہ جس نے اعلانیہ گناہ کیا، لوگوں کو بتایا اور فخر محسوس کیا، فرمایا اس کی بخشش نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس دور میں وہ ایسا گناہ ہو نہیں رہا؟ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی فحاشی، بے حیائی، گانے، ٹک ٹاک سب کچھ بن رہا ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ میرے اس گندے عمل کو لائک کرو، پسند کرو اور آگے شیئر کرو۔ تم اپنے لیے بھی یہ نیکی ہوتی ہے، صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور یہ جو تم گناہ کر رہے ہو نا، قبر میں جاؤ گے تمہیں عذاب ملے گا، اور جتنے لوگ دیکھیں گے ان کا بھی گناہ تمہارے ساتھ۔ قیامت تک تم نے جو گناہ پھیلایا ہے نا، لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کو دکھایا ہے، جیسے صدقہ جاریہ ثواب ہوتا ہے، یہ گناہ بھی ہے۔ اور یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے سوچا ہی کبھی نہیں کہ بھائی ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کہ ہم کس عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ اور بات تھی کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنے، یہ حدیث مبارکہ اور یہ آیت مبارکہ، یہ تو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت تھی نا۔ دین پر عمل کرنا ہمیں اسی آیت مبارکہ کے تحت تھا۔ تو اگر سوچیں ذرا، کیا ہمیں واقعی یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا؟ اور رب تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب دی تھی اور سنت رسول تمہارے پاس تھی، تم نے کیا کیا؟ میری کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ انگلش تو تم نے بہت پڑھی نا، اتنی پڑھ لی کہ تم نے انگریزوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید اتنا پڑھا کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکو۔ دین پر عمل کرتے ہو نا تو دین میں پوری طرح سے داخل ہو۔ اتنا بھی قرآن مجید نہیں پڑھا کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکو۔ تم نے کیوں صرف یہ سارے کام مولویوں کے سپرد کر دیے ہیں؟ تم خود بھی تو کر سکتے ہو نا، اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا جنازہ بھی پڑھا سکتے ہو، ان کے نکاح بھی پڑھا سکتے ہو، والدین کے جنازے بھی پڑھا سکتے ہو۔ مومن ہو، مسلمان ہو، اور سب سے پہلا حق جو ہے، اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بیٹے کا حق ہے کہ وہ ان کا جنازہ پڑھائے۔ حدیث مبارک اس لیے کہ جتنے خلوص سے اور جتنے وہ دل کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنی اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ موضوع کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون، تم بہترین امت ہو، دوسرے لوگوں سے نکالی گئی ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع۔ لیکن تم نے کیوں یہ صرف اپنا لیا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ جو میں کرتا نہیں ہوں میں دوسروں کو کیوں کہوں؟ یہ تم کیوں کہتے ہو؟ عمومی طور پہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی تم کسی کو نیکی کا حکم دیا کرو، وہ بھی کہتا ہے، یا کوئی دے رہا ہو نا تو وہ کہتا ہے خود تو یہ کرتا نہیں ہے، ہمیں کہہ رہا ہے۔ بھائی تمہارا یہ عمل، تم کسی کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ضمیر پر دستک دینا، کسی کے دل پر دستک دینا۔ نیکی کا حکم یہ ہوتا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس طرح سے پیار سے سمجھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ جی اینو نماز کا نام نہ لیں، اینو میں کل نہ لیا سی تے تو مینوں پہ گیا سی، ایتے بڑا اکھڑ مزاج ہے، ایک گل نہیں منتا۔ بھائی تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا اس کو کہنے کا۔ تمہارے پاس بیٹھے ہیں لوگ، بیٹھے ہیں دوست، بیٹھے ہیں بھائی، بیٹھے ہیں، اگر تمہاری ہمت نہیں بھی ہو رہی تو تم آہستہ سے اٹھو اور کہو کہ اذان ہو رہی ہے۔ ایسے بازو جو ہے وہ اپنے اوپر فولڈ کرو کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ وضو کے لیے جا رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں، نماز پڑھوں۔ مجھے بتائیں کہ ایک پتھر پر اگر فوراً سے ایک بالٹی اونڈیل دی جائے تو کیا اس میں فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اس پتھر پر ایک قطرہ روزانہ گرتا رہے تو 6 ماہ میں اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر کسی کو پیار محبت سے تبلیغ کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، تو وہ ایک بندہ جو دین پر آ جائے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
وہ ایک عورت بنی اسرائیل کی کہ جس نے گھر میں بلی باندھی، جس نے نقصان کیا تھا اس نے باندھ دی. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے. اس نے باندھی، اس نے اس کو نہ تو پانی دیا، نہ ہی اس کو کھولا، اور نہ ہی اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا. اس نے کچھ نقصان کر دیا، لیکن بہت عبادت گزار تھی وہ عورت، بہت عبادت گزار تھی. لیکن اس نے اتنے سالوں کی بات اس ایک بلی کی وجہ سے کہ وہ جب مر گئی تو اس کو عذاب ہو رہا ہے جہنم. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، جو طوائف تھی، اور وہ گھر سے نکلی، صحرا میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک کتا کیا سمجھ رہا ہے. اس کے دل میں اس کتے کے لیے احساس پیدا ہوا. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا. جتنا پانی آیا اس جوتے میں اس نے کتے کے سامنے رکھا. پیاسا تھا، مرنے کے قریب تھا، لیکن جب اس نے پانی پیا اس کو ہوش آیا اور وہ چلا گیا. رب تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا اس عورت کا، فرمایا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے. تو وہ مجھے بتائیں، وہ ایک بے زبان جانور، وہ کتا ہے، وہ کسی کو کیا جا کر بتائے گا کہ میرے ساتھ کسی نے یہ اچھا عمل کیا؟ وہ تو بتا بھی نہیں سکتا. تو آپ اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں گے اور کسی کے ساتھ اچھا عمل کریں گے، راہ راست اس کو دکھائیں گے، تو مجھے بتائیں کیا وہ لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ یار اس نے میرے ساتھ اس نے مجھے نیکی کا رستہ دکھایا ہے، اس نے میرا ظاہر باطن بدلا ہے. تو وہ لوگوں کو جب بتائے گا، آگے اس کے لوگ جو ہیں وہ تبلیغ کو سمجھیں گے، تو یہ دین کس طرح سے پھیلے گا. یہ ذمہ داری تھی ہماری. یہ پوچھتے ہیں جی مردے کو کندھے دینے کا کتنا ثواب ہے؟ کہ 40 قدم چلیں تو جی اس کے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں. بھائی تم زندہ کو کیوں نہیں کندھا دیتے؟ زندہ کو بھی کندھا دو، اس کو اس کا زیادہ ثواب ہے. کہتے ہیں نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، میں جو کرتا نہیں ہوں کسی کو کیوں کہوں. میں ایک آخری مثال دے کر، آپ ایک سڑک پر جا رہے ہیں اور آگے سے گٹر کا ڈھکن جو ہے نا وہ کھلا ہوا، آپ کا پاؤں اس میں لگا اور آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، آپ کا جسم بھی خراب ہو گیا. آپ سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا تو جسم بھی خراب ہو گیا، کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. تو مجھے بتائیں، جہاں سے آپ گزر رہے تھے وہاں سے جو دوسرے لوگ آ رہے ہوں گے تو کیا آپ ان کو نہیں کہیں گے یار اس راستے سے نہ جاؤ، آگے نقصان ہے، یہ تمہارے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، تمہارا جسم خراب ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کو کہیں گے نا. تو بھائی جس طرح تم اپنے آپ کو بچاتے ہو نا، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور اس نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ خاص طور پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اپنا ظاہر باطن اسلام جیسا کرو، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات ہمارا پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.